رفتار، صارفین مشکلات کا شکار، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا سروسز متاثر، صارفین کو تصاویر، وائس نوٹ، ویڈیوز کی اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں مشکلات، آن لائن ایجوکیشن اور ٹرانسپورٹ سروسز بھی متاثر، فری لانسرز بھی پریشان۔ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے قطر کے قریب مرین کیبل میں خرابی کی اطلاع کی تصدیق کی تھی۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبل کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو۔ یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی؟ یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک پہ استعمال کرتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی بند کر دیں۔ پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ کی ایوریج ڈاؤن لوڈ اسپیڈ 19.59 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے، جبکہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی ایوریج ڈاؤن لوڈ اسپیڈ 15.52 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے۔ یہ نمبرز دنیا کے ایوریج اسپیڈز کے مقابلے میں کافی پیچھے ہیں، جہاں دنیا کے موبائل انٹرنیٹ کی ایوریج ڈاؤن لوڈ اسپیڈ 62.79 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے اور فکسڈ براڈ بینڈ کی ایوریج ڈاؤن لوڈ اسپیڈ 136.48 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے۔ انٹرنیٹ اسپیڈ میں اس فاصلے کی وجہ سے پاکستان کو 2024 میں 1.62 بلین کا فائنینشیل نقصان اٹھانا پڑا، جو کہ فری لانسرز، آئی ٹی سیکٹر اور عام عوام کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ ڈسرپشنز کی بنیادی وجہ پولیٹیکل ایونٹس، الیکشنز اور پروٹیسٹ کو ٹھہرایا گیا ہے۔ آئے روز پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکشن کا مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ حکومت پاکستان نے انٹرنیٹ پرابلمز کے ایشوز کو ریسولو کرنے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ ایلون مسک کا اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کیا ہے؟ اسٹار لنک سروسز پاکستان میں کب اویلیبل ہوں گے؟ اسٹار لنک کنیکشن کا خرچہ کتنا آئے گا؟ ان سارے سوالوں کے جواب کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آفٹر اسکول ود محمد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ یار محمد۔ لیٹس جمپ ان رائٹ ان اور جانتے ہیں ساری ڈیٹیلز، فیکٹس، فگرز اور پاسبل سلیوشنز۔ تو بنا کسی دیری کے لیٹس بگن۔ یہ حامد ہے، ایک 12 جماعت کا لڑکا جو بچپن ہی سے بہت ذہین اور محنتی بچہ ہے، جسے اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ لیکن حامد کے گاؤں میں نہ ویل کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، نہ ہی ہائر اسٹڈیز کے لیے کوئی یونیورسٹی موجود ہے۔ حامد کے والد ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل چلاتے ہیں۔ اب حامد کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ حامد اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا کاروبار سنبھالے، یا دوسری آپشن کراچی جیسے کسی بڑے شہر شفٹ ہو جائے مزید پڑھائی کے لیے، جس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی جو حامد کے گھر والوں کے پاس نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ علی ہے، حامد کے گاؤں میں رہتا ہے۔ علی کئی وقت سے بیمار ہے۔ گاؤں کے ڈاکٹرز اپنے طرف سے پوری کوشش کر چکے ہیں۔ اب علی کو مزید علاج کے لیے شہر کے کسی بڑے ہسپتال میں جانا ہوگا۔ ٹرانسپورٹیشن اور پیسوں کی وجہ سے علی حامد کی طرح شہر نہیں جا پا رہا ہے۔ حامد تمام سچویشنز پر غور کرنے کے بعد اپنے والد کے دکان پر کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ صبح سویرے دکان پر پہنچتا ہے تاکہ وہ دودھ کے مصنوعات وصول کر سکے جو سیلسمین قریبی شہر سے لے کر آتا ہے۔ جب سیلسمین اس پرجوش لڑکے کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے۔ حامد اسے اپنا سارا صورتحال بیان کرتا ہے۔ حامد کے بات غور سے سننے کے بعد سیلسمین حامد کو آن لائن لرننگ کا مشورہ دیتا ہے، جہاں وہ دنیا بھر کے بہترین انسٹیٹیوٹس اور ٹیچر سے مفت تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے ویب سائٹس ہیں جیسے اسکل شیئر، یوڈیمی، کورسیرا۔ یہ ویب سائٹس لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، سائنس، کامرس، آئی ٹی، ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے حامد کو صرف ایک اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ پیکیج کی ضرورت ہوگی۔ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا اس آئیڈیا نے پورے گاؤں میں ایک روشنی کی کرن جگا دی۔ ہر کسی نے اسمارٹ فون خرید لی۔ بیمار علی کے گھر والوں نے اولا ڈاک، محرم جیسے اپلیکیشنز کے ذریعے شہر کے بہترین ڈاکٹروں سے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے مشورات شروع کر دی۔ گاؤں میں تقریباً ہر چیز نے نئی اور بہتر شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ اسٹوڈنٹس شہری اداروں سے آن لائن کلاسز لے رہے تھے۔ تاجروں نے اپنا سامان بڑے بڑے کمپنیوں سے آرڈر کرنا شروع کر دیا۔ واٹس ایپ پر ویڈیو کالنگ کی سہولت سے بات چیت آسان ہو گئی۔ حکومت کی پالیسیز سے بے خبر اچانک حکومت پاکستان نے انٹرنیٹ بند کر دیا اور گاؤں کی زندگی رک گئی۔
गांव दोबारा ऑफलाइन मूड में चला गया। गांव का तो जैसे वक्त ही रुक गया। तलबा अपनी क्लास में शिरकत ना कर सके, ताजिरों ने अपने ऑर्डर्स गंवा दिए। यही इंटरनेट डिसरप्शन है जो एक छोटे से गांव के चंद 100 लोगों पर इतना बड़ा असर डालता है। अब तसव्वुर करें कि जब पूरे इंटरनेट निज़ाम को हुकूमत की तरफ से स्लो या बंद किया जाता है तो लोगों की क्या हालत होगी। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान में 1 घंटे की इंटरनेट बंदिश अरबों रुपए के नुकसानात का सबब बनती है। चलें इस प्रॉब्लम को मज़ीद डीपली एनालाइज करते हैं। आखिरकार पाकिस्तान में इंटरनेट की स्लो स्पीड और शटडाउन के पीछे कौन से वजूहात हैं। पाकिस्तान में कई वजूहात की बुनियाद पर इंटरनेट बंद हो जाता है। सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। जब हुकूमत इंफॉर्मेशन की फ़्लो को महदूद करना चाहती है क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, तो सबसे पहला टूल जो वो इस्तेमाल करती है वो है इंटरनेट की बंदिश। एहतजाजात और बड़े इज्तिमात के दौरान, जैसे पिछले बरस मारंग बलोच की प्रोटेस्ट पर 1 महीने से ज़्यादा गवादर में इंटरनेट बंद रहा। दीनी जलसा जुलूस के दौरान इसके अलावा टेक्निकल मसाइल भी इंटरनेट में खलल डाल सकते हैं, जैसे कि ज़ेर समंदर केबल्स का कट जाना या जब हुकूमत अपने फायरवॉल सिस्टम्स को अपग्रेड करता है। क्या इंटरनेट कंपनियां जो चार्जेस हमसे वसूल कर रहे हैं वाकई में हमें वही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओकला एक मारूफ इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग सर्विस है जो सार्फिन को उनकी इंटरनेट कनेक्शन की रफ्तार जांचने में मदद देती है। इसके ज़रिए हम डाउनलोड और ऐप अपलोड स्पीड मालूम कर सकते हैं। ओकला की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए आप अपनी इंटरनेट कनेक्शन की कारकर्दगी का तज्जिया कर सकते हैं और मुख्तलिफ सर्वर्स के साथ टेस्ट करके अपनी कनेक्शन की रफ्तार का जायज़ा ले सकते हैं। स्पीड टेस्ट ओकला के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 111 मुल्कों में 100वें नंबर पर है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फ़लस्तीन जैसे मुल्क हालात जंग में भी पाकिस्तान से बेहतर इंटरनेट स्पीड अपने सार्फिन को दे रहे हैं, जिसकी रैंकिंग 92 पर है। हुकूमत की तरफ से नेशनल फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के बाद इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी देखी गई है, जिससे मुल्क भर में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि इंटरनेट की रुकावट से कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर होती हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल एक्स यानी ट्विटर पर पाबंदी के बाद बैनुल-अक़वामी VPN सर्विसेज ने मुल्क में अपनी सर्विसेज की डिमांड में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया है। VPN सर्विसेज जिसे हम लोकली चाबी कहते हैं। पाकिस्तान में अक्सर कंपनियां चार्जेस हाई स्पीड के लेते हैं, लेकिन स्पीड मीटर में इनकी परफॉर्मेंस 50% भी नहीं होती है। PTCL के अलावा जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे प्रोवाइडर्स चीट कोड का इस्तेमाल करके 2 Mbps के पैकेजेस 10 Mbps के प्राइस पर बेच रहे हैं। अगर किसी को अपना नेटवर्क स्पीड चेक करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। आपको आइडिया हो जाएगा आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। स्लो इंटरनेट स्पीड और इंटरनेट शटडाउन के क्या नुकसानात हैं। माहिरीन के मुताबिक पूरा दिन इंटरनेट बंद रहे तो मुल्क को 2 अरब 20 करोड़ रुपए का कारोबारी नुकसान होता है। पाकिस्तान में 3 मिलियन एक्टिव फ्रीलांसर्स हैं। इन प्रोफेशनल अफराद के लिए सुस्त इंटरनेट ने उनकी कारकर्दगी और पैदावारी को बुरी तरह मुतासिर किया है। फ्रीलांसर्स जो आमतौर पर बैनुल-अक़वामी कामों से अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कमाते हैं, स्लो इंटरनेट की वजह से फ्रीलांसर्स अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में डबल टाइम लगा रहे हैं। एक दिन का काम स्लो स्पीड की वजह से 2 दिन लग रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, जो इंटरनेट स्पीड के लिहाज से पहली नंबर पर है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स PIDE की रिसर्च के मुताबिक 24 घंटे इंटरनेट बंद होने से मुल्क को 1.3 बिलियन रुपए का नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन कैब सर्विसेज जैसे यूबर, करीम, इनड्राइव, यंगो ने सवारियों में 97% कमी देखी है, जिसका रोज़ाना नुकसान 29 मिलियन से 32 मिलियन रुपए तक है। रिसर्च का कहना है कि इसी तरह फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे फूड पांडा को ऑर्डर्स में 75% कमी का सामना है, जिससे 135 मिलियन रुपए का नुकसान होता है। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर यूफोन, जेस, टेलीनॉर, PTCL को 3G 4G सर्विसेज की हर 24 घंटे की मुअत्तली से 450 मिलियन रुपए का नुकसान होता है।
انٹرنیٹ کی رکاوٹوں کے سب سے بنیادی مسائل کو حل کیے بغیر حکومت ڈیجیٹلائزیشن کے آئیڈیا کو دنیا میں بیچنے میں مصروف ہے۔ حکومت چند پاکستانی ووٹرز کو بیوقوف بنا سکتی ہے مگر غیر ملکی کمپنیوں کو نہیں۔ پنجاب گورنمنٹ اس ایلیوژن کو مارکیٹنگ کرنے میں سب سے آگے ہے۔ اس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے کو آئی ٹی ہب میں تبدیل کرنے کا عہد کیا ہے اور ڈیجیٹل پنجاب اور نواز شریف آئی ٹی سٹی لاہور کے اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ سال 2024 تاریخ 13 اگست 14 اگست سے ایک دن پہلے نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر پنجاب گورنمنٹ نے بڑا اشتہار ایڈورٹائز کیا جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز لاہور میں آئی ٹی کی سہولت کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ پنجاب حکومت نے سب کی رضامندی کے بعد اس اشتہار کے لیے 442 ملین روپے کی منظوری دے دی۔ اسے بدقسمتی سمجھے یا اتفاق؟ فائور جو ایک ٹاپ فری لانسنگ ویب سائٹ ہے، فائور نے پاکستان میں اسی دن اپنی سروسز بند کر دی، انٹرنیٹ کی بندش میں بار بار گورنمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے۔ 3 ماہ بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا جس کے تحت یونیورسٹی کے 20,000 طلبہ، 14,000 کالج کے طلبہ، ٹیکنیکل اور زرعی کالجز کے 4,000 طلبہ اور 2,000 میڈیکل اور ڈینٹل طلبہ کو لیپ ٹاپس تقسیم کیے جائیں گے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق لیپ ٹاپس کی تقسیم کا مقصد طلبہ کے لیے اعلیٰ ہنر سیکھنا نہیں بلکہ پنجاب کے نوجوانوں کو مسلم لیگ نون کے وفادار ووٹرز میں تبدیل کرنا ہے۔ لیپ ٹاپ بخود صرف ایک ٹول ہے، جب تک انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہ ہو تو یہ ایک بیکار گیجٹ ہے۔ اگر آپ بھی ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کی سم نکال دیں اور موبائل کو وائی فائی کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی موبائل کتنی کارآمد ہے۔ اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کرنا جو کہ ایک اچھی انیشیٹو ہے، لیکن جب یہ اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں کر سکتے تو اس لیپ ٹاپ کو کیسے افیکٹولی یوز کریں گے؟ لیپ ٹاپ ان اٹ سیلف از جسٹ اے ٹول۔ اگر بات کریں ان مسائل کی حل کی تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی خاص حل نظر نہیں آتا۔ عوام نے اپنے اس مسئلے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اور اسٹار لنک کے مالک امریکی شہری ایلون مسک سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں اسٹار لنک کی سہولت دیں، جس پر ایلون مسک راضی بھی ہو گئے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ایلون مسک کے اسٹار لنک کی۔ اسٹار لنک ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان میں اپنی خدمتوں کے آغاز کے لیے مختلف مراحل سے گزر رہا ہے۔ گورنمنٹ اپروول بھی مل چکی ہے، شاید کچھ ہی مہینوں میں اسٹار لنک سروسز پاکستانی یوزرز کو اویلیبل ہوں گی۔ اسٹار لنک ٹریڈیشنل انٹرنیٹ سروسز کے برعکس انڈر سی کیبلز یا بہت ساری لوکل ٹاورز پر ریلائی نہیں کرتا۔ ایک آسان کمپیریزن سے اس ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں۔ 2 گھر امیجن کریں، ایک جو اپنی بجلی گورنمنٹ گرڈ سے لیتا ہے اور دوسرا جو روف ٹاپ پر لگے ہوئے سولر پینلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹریڈیشنل انٹرنیٹ گرڈ الیکٹریسٹی ایکسٹینسو نیٹ ورک آف وائرز اور پاور اسٹیشنز پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے پاکستان کا ٹریڈیشنل انٹرنیٹ بالکل اسی طرح ہے جیسے گورنمنٹ سپلائی الیکٹریسٹی پر ریلائی کرنا۔ اسٹار لنک چوز کرنے کا مطلب ہے سولر پینلز چوز کرنا، ایک فیوچرسٹک سیلف ریلائنٹ سولوشن جو کنونشنل گرڈ کے کمپلیکیشن سے فری ہے۔ اسٹار لنک پرفارمنس اینڈ پرائز۔ چلیں اسٹار لنک کی پرفارمنس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسٹار لنک کی ڈاؤن لوڈ اسپیڈ عام طور پر 50 میگا بائٹ سے 250 میگا بائٹس پر سیکنڈ کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ روایتی انٹرنیٹ کی اسپیڈ 19.59 میگا بائٹس پر سیکنڈ، اپلوڈ اسپیڈ 10 سے 20 میگا بائٹس پر سیکنڈ کے درمیان ہے۔ اسٹار لنک کی لیٹنسی 20 سے 40 ملی سیکنڈ کے درمیان ہے کمپیئر ٹو فائبر آپٹک لیٹنسی وچ ان بٹوین 5 to 10 ملی سیکنڈ۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کاسٹ کی۔ اسٹار لنک انٹرنیٹ کی پرائس کیا ہوگی؟ تو دوستوں اسٹار لنک آپ کی کرنٹ انٹرنیٹ سروسز کے نسبت زیادہ مہنگا ہوگا۔ صارفین کے لیے متوقع ماہانہ فیس 99 امریکی ڈالر تقریباً 27,000 پاکستانی روپے ہو سکتی ہے، جبکہ انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے استعمال ہونے والے ڈش اور راؤٹر کی قیمت 549 امریکی ڈالر تقریباً 1,50,000 روپے ہو سکتی ہے۔ سادہ زبان میں اگر کہوں، اسٹار لنک ڈش اینٹینا کے پرنسپلز پر کام کرتا ہے۔ اسے کسی گراؤنڈ نیٹ ورک کی سگنل یا موبائل ٹاور کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ڈش اینٹینا کو آپ کہیں بھی انسٹال کر کے ڈائریکشن صحیح کریں گے تو چل جاتا ہے۔ انفیکٹ ڈش اینٹینا کے انسٹالیشن کے لیے آپ کو ٹیکنیشین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن
اسٹار لنک آپ خود ہی انسٹال کر سکتے ہو وداؤٹ اینی ٹیکنیکل ہیلپ۔ جس طرح موبائل سگنلز حاصل کرنے کے لیے ہم موبائل گھماتے ہیں، یہی پروسیجر اسٹار لنک میں یوز ہوتا ہے، وہ بھی صرف پہلی دفعہ۔ اسٹار لنک زمین، آسمان یا سمندر کہیں بھی ڈش اینٹینا لگا کے یوز کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں خاص کر رورل ایریاز میں انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں موبائلز کے 1 سے 2 سگنل حاصل کرنے کے لیے بھی کسی اونچی جگہ پر جانا پڑتا ہے۔ وہاں پر ایسی ٹیکنالوجی گیم چینجر ثابت ہوگا، اور کنونشنل موبائل اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے لیے اسٹار لنک ایک ویک اپ کال ہے، ادھر امپروو سروسز اور شٹ اٹ ڈاؤن۔ کسٹمرز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اگر اسٹار لنک نہ بھی آئے تو اس کے خوف سے ہمارے گورنمنٹ اور پرائیویٹ موبائل اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اپنے سروسز بہتر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تھینک یو، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔